بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 19۔ آج کے درس میں سیرت سے متعلق دو باتیں ذکر کرنی ہے۔ نمبر 1، مدینے کی ریاست کا قیام۔ نمبر 2، سن 2 ہجری کے احکام اور واقعات۔ پہلی بات، مدینے کی ریاست کا قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کی، اور وہ اس طرح کہ مدینہ منورہ کے داخلی امن کے لیے آپ نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا۔ چونکہ مدینے کے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، مکے سے مہاجرین بھی آ گئے، ایک جماعت بن گئی، تو اب تو باقاعدہ ایک جماعت کی صورت میں، ایک طاقت کی صورت میں آپ سامنے آ گئے۔ تو مدینے کے اندر جو یہود تھے اور لوگ تھے، ان کے ساتھ آپ نے میثاق مدینہ ایک معاہدہ کیا کہ اندرونی طور پر ہم ایک رہیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور جو بھی ہمارا دشمن ہوگا اس کے مقابلے کے لیے ہم ایک رہیں گے۔ البتہ بیرونی امن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف میں جو قبائل تھے، اور خاص طور پر مدینے کے ساتھ ایک ساحلی پٹی، اس پر جو قبائل آباد تھے، ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی معاہدے کیے، جس سے ایک طرف اہل مدینہ محفوظ ہوئے کہ اگر کوئی اس طرف سے آئے گا تو یہ قبائل ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، تو مدینے والے اور یہ سب لوگ ایک ہے، مدینے والے ان کا ساتھ دیں گے، وہ مدینے والوں کا ساتھ دیں گے۔ اور دوسرا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ شام کی جانب جو تجارت کیا کرتے تھے، ان کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے، تو وہ اسی ساحلی پٹی سے مدینہ منورہ کے پاس سے گزرتے ہوئے جاتے تھے اور اسی پہ واپس آتے تھے، اور اس راستے کا ان کے لیے محفوظ اور پرامن ہونا بہت زیادہ ضروری تھا معاشی اعتبار سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساحلی پٹی کے قبائل والوں سے دفاعی معاہدے کر لیے، تو جہاں یہ اہل مدینہ کے لیے محفوظ ہو گیا تو وہاں اہل مکہ کے لیے غیر محفوظ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحلی پٹی پر خوب نظر رکھی اور یہاں کی آمد و رفت کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ یہاں آپ کے دستے گھومتے پھرتے رہتے تھے، کبھی آپ خود بھی قیادت کرتے اور کبھی اپنے صحابہ میں سے کسی کو امیر بنا لیتے، اور وہ وہاں پر آتے جاتے اور دیکھتے رہتے تھے۔ اور یہی ساحلی پٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نگرانی کرنا اور صحابہ کا اس کو دیکھتے رہنا، یہی آگے جا کے غزوہ بدر کا سبب بھی بنے گا، جو کہ آگے دیگر جو دروس ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس میں یہ بات آئے گی۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی طور پر بھی امن کا معاہدہ میثاق مدینہ کیا، اور خارجی طور پر بھی جو آس پڑوس کے جتنے قبائل تھے اور خاص طور پر اس ساحلی پٹی پر، ان سب کے ساتھ دفاعی معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیے۔ دوسری بات، سن 2 ہجری کے واقعات۔ پہلی ہجری میں تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور جو انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کیا، یہ معاہدے کیے میثاق مدینہ اور باہر والے لوگوں کے ساتھ، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں۔ سن 2 ہجری جب شروع ہوئی تو پہلا حکم جو آیا وہ قبلے کی تبدیلی کا آیا، شعبان کے مہینے میں، سن 2 ہجری شعبان میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کوئی 16 یا 17 ماہ تک جو نمازیں پڑھی وہ بیت المقدس کی جانب پڑھی، قبلہ وہ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ کعبہ کو، بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا لیا جائے، اور یہ جو عرب آپ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے وہ بھی دل سے یہی چاہتے تھے کہ کعبہ بیت اللہ ان کا قبلہ ہو، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور اس کو قبلہ تسلیم کر لینا یہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، اللہ کے حکم کو اطاعت کی، بالکل اس حکم پر بغیر چون چرا کے اس کو قبول کیا اور اس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں مدینہ منورہ میں بنو سلمہ کا ایک محلہ ہے، وہاں نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام،
مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ چنانچہ آپ نے دوران نماز ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ یہ مسجد آج بھی قائم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد، جو آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ تو ایک حکم تو قبلے کی تبدیلی کا آیا شعبان میں۔ پھر اسی سال رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کی فرضیت کا بھی حکم آ گیا۔ جب مسلمانوں کا عقیدہ خوب راسخ اور مضبوط ہو گیا، توحید پر وہ قائم ہو گئے، اور نماز تو چونکہ معراج کے سفر میں ہی فرض ہو گئی تھی، اور نماز سے ان کی پوری مناسبت پیدا ہو گئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب مسلمان وحی کے انتظار میں ہے، اللہ کے احکامات کے انتظار میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 183 اور 185 نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اسی طرح وہ دوسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے لگے تو رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کو ایک خوشی کا دن دیا گیا، اور صدقہ فطر کا بھی حکم آ گیا کہ جو صاحب مال ہے وہ فطرہ ادا کر دے، صدقہ فطر، اور اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر کے دن خوشی منانے کا طریقہ اور حکم بھی، یعنی 2 رکعت جو نماز عید الفطر ادا کی جاتی ہے اس کا طریقہ بھی سکھلا دیا گیا، اور عید الفطر کی نماز کا حکم بھی آ گیا۔ اور اسی سال پھر عید الاضحیٰ کا حکم بھی آ گیا، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی، قربانی بھی واجب کی گئی، قربانی کا حکم بھی نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال عید الفطر کی نماز بھی پڑھائی، اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھائی، اور قربانی بھی ادا کی۔ سن 2 ہجری میں 2 نکاح کی رخصتی بھی ہوئی۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح تو ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکا تھا، البتہ رخصتی پھر اس کے بعد شوال سن 2 ہجری میں رخصتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ دوسرا نکاح جو سن 2 ہجری میں ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ذی الحج کے مہینے میں نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی۔ تو یہ سارے واقعات سن 2 ہجری میں پیش آئے۔ بعض سیرت والوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بھی سن 2 ہجری میں ہوا کہ مسلمانوں میں سے جو صاحب مال ہے ان کے اوپر روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی حکم نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔